ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل میری ایک صاحب سے کسی موضوع پر گفتگو ہوئی۔ ٹاپک جو تھا وہ میں یہاں پر بتانا نہیں چاہتا، ایک پرسنل ٹاپک تھا۔ تو حالانکہ وہ صاحب جو ہے میرے تعلقات اچھے ہیں ان کے ساتھ، اور بڑے ماشاءاللہ گڈ مینرڈ پرسن ہے، اور اچھے بلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑے آگے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ، بڑی اچھی ایک نیک طبیعت پرسنالٹی ہے۔ تو ان سے ایک موضوع پر ڈسکشن ہو رہی تھی۔ تو ایز آلویز جیسے میری یہ ایک عادت سی بن گئی ہے، میں ہیبیچول ہو چکا ہوں کہ ہر بات کو جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن سے یا احادیث سے لے کر اس کو جو ہے آگے چلاؤں۔ تو اسی دوران گفتگو کے دوران میرے ذہن میں ایک بات آئی، فون پہ ہماری بات ہو رہی تھی، تو میرے ذہن میں ایک آیت آئی قرآن کی۔ تو میں نے سوچا کہ چلو اس قرآن کی آیت کی بیس پر یہ مضمون اچھے طریقے سے میں ان کو سمجھا پاؤں گا۔ حالانکہ مسئلہ انہی کا تھا، میرا نہیں تھا۔ تو میں نے ایز آلویز آیت پڑھنا شروع کی قرآن کی۔ تو آپ یقین مانیے کہ ابھی میں نے پوری آیت پڑھی بھی نہیں تھی، نہ اس کا ابھی کوئی ترجمہ میں نے کیا تھا، اور نہ اس پر مفسرین کی کیا آرا ہے، اس سے مفسرین کیا نکال کر ہمیں دینا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات میں نے نہیں کی تھی۔ میں نے صرف ابھی آیت پڑھنا شروع کی تھی۔ تو دوران آیت یعنی بیچ میں انہوں نے مجھے ایک دم سے جیسے کوئی جھٹکا لگا ہو ان کو، تو مجھے ایک دم کہنے لگے کہ نہیں آپ قرآن کی آیت نہ پڑھیں، قرآن کی آیت نہ پڑھیں۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا کیوں بھائی قرآن کی آیت نہ پڑھوں؟ تو کہنے لگے کہ آپ عالم نہیں ہیں۔ اب یہ خیر میں نے وہاں پر ان کے ساتھ جو ڈسکشن تھی، میں نے کوئی بحث نہیں کی، میں نے بات ختم کر دی۔ اب میں جو ہے ایک معصومانہ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ کس لیے نازل ہوا ہے؟ یہ پچھلی لاسٹ کئی ایک ویڈیو میں نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے، اور آج بھی کر رہا ہوں، اور فیوچر میں بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سوچ لوگوں کی ختم ہو اور لوگ قرآن سے کنیکٹڈ ہو۔ یہی ہمارا مشن ہے۔ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ عوام الناس کے لیے نازل کیا ہے، عام لوگوں کے لیے، عام پبلک کے لیے نازل کیا ہے۔ ہاں، علماء کی جو کیٹیگری ہے ان کا مقام اوپر ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایک بات یہ، ایک تو ہمارے یہاں پر عالم کی جو ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک عالم جو ہے مدرسے سے فارغ ہو کر جو باقاعدگی سے سند حاصل کر کے نکلتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سوچ غلط ہے۔ ہم علماء کرام کا پورا احترام کرتے ہیں، یہ لوگ مدرسے میں ماشاءاللہ 9-8 سال 10 سال قربانی دیتے ہیں، اور الحمدللہ بڑی محنت کے بعد یہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، تو ان سے ہماری کوئی کمپیریزن نہیں ہے عام لوگوں کی۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ صرف وہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ جو قرآن کے تراجم کیے گئے ہیں یہ تو عوام کے لیے کیے گئے ہیں، بلکہ قرآن نازل ہی اللہ نے عام لوگوں کے لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں، لوگ اس کے ذریعے اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں، لوگ اس کے ذریعے جو ہے اللہ کی قدرت اور وحدانیت کو سمجھے، پہچانے، اور اللہ نے جو اپنا تعارف کروایا ہے قرآن کے اندر اس کے ذریعے اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھائے۔ یہ تو بنیادی مقاصد تھے، لیکن ہمارے یہاں بات یہ ہوئی ہے کہ یہ سوچ پہلے سے، میں نے کہا نا کہ کئی صدیوں کے بعد یہ سوچ جو ہے ہم پیش کی گئی ہے کہ آپ جو ہے قرآن جیسے وہ ہمارے ایک ساتھی وہ مثال دیتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی عوام کے لیے بات کی جاتی ہے نا، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے کہ آپ اس سے دور رہے۔ جیسے آپ کو کوئی بڑا جھٹکا لگے گا، جیسے وہ کرنٹ لگتا ہے نا، کرنٹ کا جھٹکا کسی چیز کو اگر ہم ٹچ کریں تو ایسا جھٹکا لگتا ہے لوگوں کو کہ قرآن ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن کی آیت ہم پڑھیں کہ نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو اس سوچ کو میرے بھائیوں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں ایک بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، آپ اس کے اوپر غور کریں انشاءاللہ کہ قرآن جو ہے اس کا پرائمری مقصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، کیوں یہ نازل کیا گیا تھا۔ اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، اس کو ہم سمجھیں گے نہیں تو کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ اور ایک عام آدمی اگر آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہے تو اس میں کیا جاتا ہے ہمارا؟ حالانکہ وہ تو وہی ترجمہ کر رہا ہے جو علماء حق نے کیا ہے، اور اس پر جو تفاسیر لکھی گئی ہے مختلف مفسرین کی طرف سے، تو اس میں سے کوئی تفسیر اگر وہ لکھی ہوئی بتا رہا ہے تو کیا ہمارا اس میں کیا غلط ہے؟ اگر کوئی تفسیر بھی رائے کر رہا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ایڈ کر کے آپ کو بتا رہا ہے تو وہ بات الگ ہے، اس کی بات نیور بی ایکسیپٹیڈ۔ لیکن جو لکھی ہوئی باتیں ہیں اس کو بتانے میں کیا جاتا ہے ہمارا؟ تو اس سوچ کو ختم کریں اور قرآن کی طرف ہم متوجہ ہوں، اور بلکہ ہر معاملہ ہم قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اور وہاں سے ہم جو ہے سلیوشن لینے کی کوشش کریں۔ میں ایک بڑی زبردست بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے، ریڈ کی جانے والی اگر کوئی بک ہے تو وہ قرآن ہے۔ یہ بڑا زبردست اس کا معجزہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی باعث فخر یہ بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک بیٹر ٹروتھ بتانا چاہوں گا، اور بیٹر ٹروتھ اس کا یہ ہے
کہ جیسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ یہ بات ہے، یہی ریالٹی ہے۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے، بل پڑھے جا رہے ہیں۔ ابھی رمضان آئے گا الحمدللہ، تلاوت کا ہمیں انکار نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 حرف پر 10 نیکیوں تک کا ثواب بتایا گیا ہے، لیکن تلاوت جو ہے وہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ اس کو سمجھنا ہے، وہ اس سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے سب کانٹیننٹ میں یہ چیز، اس سے لوگ بڑے دور ہے، تو ہم بس اسی کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز چلے اور لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھئی ہمیں قرآن سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ آج ایک بھائی جو ہے سعودی عربیہ سے آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ مطلب میں یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جمعہ کے خطبات جو ہوتے ہیں وہ عربی میں ہوتے ہیں، لوگ تو سمجھ ہی نہیں پاتے، تو کیوں نہ اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ساتھ میں کیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ چلو جمعہ کے خطبے کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو اردو میں ہو نہ ہو یہ ایک دوسرے نمبر کی بات ہے۔ پہلے نمبر کی بات کی یہ کوشش کرو کہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ بلکہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہماری مساجد میں قرآن جو رکھے گئے ہیں وہ مطلب وہ عربک والے قرآن رکھے گئے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم تو اجمی ہیں، ہم عربی جانتے ہی نہیں ہیں، تو صرف عربی مطلب ریٹن میں لکھے ہوئے جو قرآن ہے وہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ساتھ اگر ٹرانسلیشن کیے ہوئے قرآن رکھے جاتے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے، یعنی سارے قرآن ہی ٹرانسلیشن والے ہوتے، جب بھی کوئی قرآن پڑھنے کے لیے اٹھائے وہ عربی مطلب عربی لائن پڑھے گا، اس کے نیچے اس کو ٹرانسلیشن بھی مل جائے گی۔ تو یہ ایک سسٹم کو مطلب ہمیں ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہماری اپنی سوسائٹی میں لانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ قرآن سے جڑے، اور جب تک لوگ قرآن سے نہیں جڑیں گے they will never get the true understanding of اسلام۔ یہ بالکل پکی بات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ میں کوئی زیادہ سمجھا ہوا ہوں اور نہ میں کوئی مطلب ایسی باتیں جذبات میں کر رہا ہوں، لیکن اس کی ضرورت ہے، آپ اس کو سوچیں اور جو بھی اپنی طرف سے اس بات کو چلانے میں کر سکتے ہیں اس کو چلائے گا۔ بھئی یہ سوچ کو ختم کرو، ہر ایک قرآن کو سمجھ سکتا ہے، جو علماء نے لکھے ہوئے تراجم ہے اس کو پڑھے اور اس کے بیس پر